بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ ربنا، اے ہمارے رب، انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھیں، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ سورہ البقرہ کی یہ آیت نمبر 129 ہے، 120 پر 9 ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس میں دعا ہے۔ بڑے علماء کرام اس آیت میں جو میں نے پڑھی ہے کہتے ہیں کہ باپ کو بچوں کے لیے دعا کرنا چاہیے، اور اس کو دلیل بنا کر کہتے ہیں 2500 سال پہلے سے، 2500 سال پہلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ 3 لوگوں کی دعائیں احادیث میں آتی ہیں جو رد نہیں ہوتی، اللہ ضرور اسے قبول کرتا ہے۔ ان 3 میں ایک ہے دعوت الوالد لولدہ، والد کی دعا ولد کے لیے، باپ کی دعا بیٹے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ اس میں ایک مسافر کا بھی تذکرہ ہے اور مظلوم کا تذکرہ ہے۔ 3 میں مسافر، مظلوم اور والد کا تذکرہ ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور ہمارے لیے اللہ کا جو حکم ہے کہ عباد الرحمن کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے قرآن مجید میں دعا بچوں کو کیسے مانگنا چاہیے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم یہ دعا مانگے اپنے بچوں کے لیے۔ بہت ضروری ہے بچوں کے لیے دعا مانگنا، اس لیے کہ ہم کتنی بھی تدبیریں کریں، ہم کیسی بھی اچھی جگہ علم ان کو سکھائیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہا تو ہمارے بچے اچھے بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہماری زندگی میں شامل حال رہی تو، ورنہ مشکل ہے۔ اس کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا کی اہمیت بچوں کے لیے ایک بات معلوم ہوتی ہے۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک لفظ میں کوئی پوچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے، اچھی اردو میں ایسا بول سکتے ہیں بعثت رسول کا مقصد کیا ہے۔ آپ انگریزی زبان میں اسے بولنا چاہیں پرپس کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ ہمیں وہ مقصد بتاتی ہے۔ جی ہاں، کوئی بھی اگر آپ سے سوال کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے، تو پھر یہ مقصد اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ 120 پر 9 129 آیت سورہ البقرہ کے اندر، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے ہمارے پروردگار ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج۔ کیوں بھیج؟ یہ کام کرنے کے لیے۔ 4 کام اس آیت کریمہ میں اللہ نے بتائے ہیں۔ 4 چیزوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے ہیں۔ یاد رکھیں، اس چیز کو اللہ نے تکرار سے بیان کیا ہے۔ سورہ جمعہ میں بھی یہ آیت ہے، تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ، آگے پیچھے الفاظ الگ ہیں مگر بات وہی ہے۔ سورہ آل عمران میں بھی یہ آیت ہے، اسی کو اللہ نے ریپیٹ کیا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ان لفظوں کے ساتھ۔ اور یہاں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، 3 جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک چیز کو بیان کیا ہے۔ تو مطلب کسی چیز کو اگر بار بار کہا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے، کوئی چیز ہے، اس کی اہمیت ہے۔ کیا پہلا لفظ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتک، یہ پہلی چیز ہے، تیری آیتیں پڑھیں، تلاوت کریں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ایک ایسے رسول کو دنیا میں بھیج جو تیری آیتیں پڑھیں۔ کیا پہلا مقصد کیا ہے؟ تلاوت ہے۔ یتلو علیہم، تلاوت بذات خود ایک مقصد ہے۔ مسلمان کو اس دنیا میں آنے کے بعد قرآن مجید پڑھنا آنا چاہیے۔ جی ہاں، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، الحمدللہ آج تو اکثر لوگ جانتے ہیں، آدمی کو دفن کرنے کے بعد اس کے چپلوں کی آواز آدمی کے کانوں میں سنائی دیتی ہے۔ یہ خفقا عالم، یہ بخاری کا لفظ ہے
یجلسانی ہی، یہ دو لفظ ہیں، یجلسانی ہی، دو فرشتے آتے ہیں، اسے اٹھا کے بٹھاتے ہیں اور اس سے 3 سوالات کرتے ہیں. ہم سبھی لوگ وہ 3 سوالات سے واقف ہیں الحمدللہ. اس کے بعد ایک لفظ ہے اس میں کہ ما علمک، دنیا میں تیرا علم کیا تھا، دنیا میں تیرا علم کیا تھا. صحیح آدمی کیا کہے گا؟ آپ جانتے ہیں نا کیا کہے گا صحیح آدمی؟ کیا بولے گا؟ بولے صحیح آدمی کیا بولے گا؟ کامیاب آدمی کیا بولے گا؟ چلو صحیح چھوڑ دو. کامیاب آدمی کیا بولے گا خبر کے اندر؟ تیرا علم کیا تھا؟ کیا جواب ہوگا اس کا؟ قرأت کتاب اللہ، قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی. دنیا میں ٹائم تھا میرے پاس، میں نے وقت نکالا اس کے لیے، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی. یہی مقصد بھی ہے اللہ کے رسول کے آنے کا. ہر ایک سے پوچھا جائے گا، یہ کوئی اس سے بری نہیں ہے. قرأت کتاب اللہ وآمنت بہ وصدقت، میں نے اس پر ایمان بھی لایا، میں نے اس کی تصدیق بھی کی. ہر کسی کو جواب دینا ہے. اس کے بعد آسمان سے آواز آئے گی، ندا ہوگی صحیح کہا ہے. پھر اس کے بعد جنت کی کھڑکی کھولنا، وہ سارے مرحلے اس کے بعد ہیں. سبحان اللہ. یہ پہلا مقصد ہے تلاوت کی. اس سے پہلے کسی جگہ پہ میں نے درس دیا ہے، 5 حق ہیں تلاوت کے. قرآن پڑھنے کے 5 حق ہیں. الذین یتلون کتاب اللہ حق تلاوتی، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اس کے حق کے ساتھ. آپ انشاءاللہ کسی اور موقع پر وہ 5 حقوق کیا ہیں آپ معلوم کر لیں انشاءاللہ. یہ آج صرف مقصد بولوں گا. ایک دوسری جگہ ہمیں نکلنا ہے، سفر میں ہیں ہم لوگ. میں نے سوچا وہاں نماز پڑھنے کے بجائے کچھ راستہ طے ہو جائے گا، یہاں پڑھ لیں گے، اور ہمارے شیخ مجھے آگے بڑھا دیے. بہرحال دوسرا جو لفظ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ کے رسول دنیا میں یہ 2nd نمبر پر ہیں کتاب کا علم دینے کے لیے. کتنی اچھی بات ہے. دیکھو ہم کتنا دور ہیں. ایک تو کتاب پڑھنا ہے اور دوسرا اسے سمجھنا بھی ہے، اسے سمجھنا بھی ہے، علم ہے اس کا. سبحان اللہ. دیکھو علم اور ساتھ میں دیکھو کتنی اچھی بات ہے. اور والحکمہ، کتاب اور حکمت کا علم. حکمت سے مراد اکثر علماء اکرام نے احادیث کا مطلب لیا ہے، اور بھی بہت ساری اس میں چیزیں ہیں. آخری بات وَيُزَكِّيهِمْ، اس پر بڑا زور ہمیں دینا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت نمبر 1، نمبر 2 تعلیم، کتاب اور حکمت کی تعلیم. 2 چیزیں آ گئی اس میں، 2 3 آپ 3 کر لے سکتے ہیں، کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم. اور آخری نمبر پر وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ. بہت بڑا لفظ ہے یہ، تزکیہ، تربیت کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تزکیے کے لیے آئے. زکاة کا معنی کیا ہے؟ زکات اسی سے ہے. تزکیہ کا جو لفظ ہے، زکات کا اردو معنی کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ کیا معنی ہے زکات کا؟ پاکی صفائی. سبحان اللہ. انگریزی میں بڑا اچھا اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پیوریفیکیشن. کیا بولتے ہیں؟ اندر سے صاف ہو جائے آدمی. وہ انسان جو اتنی سی رسی کے لیے 1 سال لڑا کرتا تھا، اور بیچ میں محرم آ گیا، محرم کی جگہ پہ سفر کو لا کر، سفر کی جگہ پہ محرم کو لا کر، عربی میں اسے نسی کہتے ہیں، نسی کر کے لڑائی کو جاری رکھتا تھا. ایسا لڑنے والے لوگ آپس میں کیسے بھائی ہو گئے؟ کیسے اپنے گھر کو لکیر ڈال کر یہ آدھا تمہارا ہے اور آدھا ہمارا ہے، یہ سوچ جو اندر سے بدلی ہے ان کی، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ اخلاق کیسے اتنے اچھے ہو گئے ان کے؟ سبحان اللہ. تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت دینے کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے. بہت بڑی بات ہے اس کے اندر. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا، فضیلت دی فرشتوں پر نہیں، ساتھ میں تربیت بھی دی. کہا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا. تربیت کیا ہے؟ اس درخت کے قریب نہیں جانا، پوری جنت ہے تمہارے ساتھ، تمہارے پاس. تربیت ضروری ہے. اور آج یہ ایک جو مرحلہ ہے تربیت کا، ذرا ہم سے دور ہو گیا ہے. ہمارے پاس علم ہے، موبائل ہے، گوگل ہیں، ہمارے پاس بہت سارے ایپس ہیں، ہمارے پاس ہزاروں کتابیں موبائل میں اور ہمارے نیٹ میں موجود ہیں، مگر اگر فرق کہیں آ رہا ہے ہماری تربیت میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے، آپ کے بعثت کا جو اصل مقصد ہے، اللہ ہم مسلمانوں کو اس مقصد میں کھرا اترنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس مقصد کو سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.